وہ بھائی اچھا بھلا پڑھ رہا تھا، اس کو پڑھنے دو، کالج میں پڑھتا تھا پڑھنے دو، ڈاکٹر بن رہا تھا پڑھنے دو، عشق رسول تو ہے یہ سینے میں۔ اگر یہ کمال پر پہنچے، ادھر ظاہری علم بھی ہو اور عشق بھی ہو، تو کسی مرتبے پر پہنچ کر جب نعت رسول اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے تو کیا خیال ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے، گلاب موجود ہو اور اس میں سے خوشبو نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، یہ پلاسٹک کے کپڑے کے پھول بنے ہو نا، یہ پھول ضرور ہوتا ہے لیکن اس سے خوشبو نہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ کپڑے والے پھولوں کو کیا سے کیا بنا دیا؟ خدا را علماء کو سنا کریں، ہم نعت خوانی کے منکر نہیں ہیں، لیکن اس صنف میں میر عرب سے آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، کیا کہا کہ میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ جو نعت خوانی ہے نا، جب یہ عشق میں ڈوب کر پڑی جائے، میں آپ کو بتاؤں، کچھ دنیا کے بازاروں میں نعت پڑھتے ہیں اور کچھ دربار رسالت میں نعت پڑھتے ہیں، اور یہ اس بر صغیر کا یہ خطہ، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ عاشق رسول جب نعت پڑھتا ہے نا تو وہ مخلوق کو نہیں دیکھتا، وہ دربار رسالت میں پہنچ کے کبھی زلف رسول دیکھتا ہے، کبھی چہرہ بددعا دیکھتا ہے۔ لیکن جس کی بولی بازار میں لگے، دنیا کے بازار میں، تو کیا وہ سننے لائق ہے؟ آپ کیوں سنتے ہیں؟ ارے سنانے والا اس نیت سے آئے کہ میں نے خود بھی جانا ہے دربار رسالت میں اور حاضرین کو بھی لے کر جانا ہے، تو وہ نعت نہیں رہتی، وہ مجلس کو اس مقام سے اٹھا کے دربار رسالت میں لے جایا کرتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کلام اس کا سنا جائے جو دل کو قلم کر دے، جو عشق میں لکھا ہوا، جس میں عقائد اہل سنت کا جو قرآن و حدیث سے مستفاد کلام ہو، اس کو سنا جائے، اور وہ کلام جس کو بظاہر نعت کا نام دے دیا جائے، جس میں نہ صحابہ کا ذکر ہو، نہ اہل بیت کا ذکر ہو، یا صرف اہل بیت کا ذکر ہو، یا صرف صحابہ کا ذکر ہو، ایسے سے اہل سنت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اہل سنت اس کلام کو سنتے ہیں کہ جس میں انبیاء کا ذکر ہو، نبی الانبیاء کا ذکر ہو، صدیق و عمر و عثمان و علی، حسنین و کریمین، خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمۃ الزہرا، ازواج مطہرات، تمام صحابہ کی محبتوں کے جام جس کو پلائے جائیں، تو پھر اس کو عشق مصطفیٰ کا جام نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بات صحیح شاہ صاحب۔ اس لیے میرے دوستو، میں ان کا منکر نہیں، لیکن ان کے طریقے اور ان کے مزاج کا منکر ہو گیا۔ کاش کہ نعت خوان اپنے منظوم کلام میں عقیدہ اہل سنت کو بیان کرے۔ یہ دوسرے فرق اور دوسرے مسالک والے، ایک میری گل ذرا دھیان نہ سنیں، یہ دوسرے مسالک والے، یہ دوسرے فرقوں والے، کبھی ان کو دیکھا یہ نعت خوانی کرتے ہوں؟ بولو نا، نہیں کرتے نا؟ تو جب آپ ان کے پاس جائیں نا، جی ہم نے محفل کرنی ہے، محفل کے لیے کچھ رقم دیں، تو وہ پوچھیں گے کیا کرنی ہے؟ ہم محفل نعت کرنے لگے، تو جس نے 1000 دینا ہو وہ 50,000 دیتے ہیں، کہتے فلانے کو بھی بلاؤ، فلانے کو بھی بلاؤ، میں دے دوں تمہیں 2 لاکھ۔ ان کو پتہ ہے یہ اس کام میں لگے رہے تو زیادہ اچھا۔ حضرات، میں دل کا درد، روح کا درد آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ارے سننا ہی ہے نا،
تو آپ علماء کو کیوں نہیں سنتے؟ جو عقائد کی بات کرتے ہیں، جو کبھی حدیث سناتے ہیں، کبھی قرآن سناتے ہیں، کبھی رو کے سناتے ہیں اور کبھی درد دل سے سناتے ہیں، آپ علماء کو کیوں نہیں سنتے؟ میرے شیخ حضور شیخ العالم فرمایا کرتے تھے کہ ہم نعت کے منکر نہیں، نعت خوانوں کو بلاؤ، ضرور بلاؤ، لیکن نعت خوانی میں عقیدہ اہل سنت کے خلاف آ جائے تو اسے کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر کر دیں۔ اور اگر 3 نعت خوان بلاتے ہیں نا صحیح العقیدہ، تو 3 نعت خوانوں کی موجودگی میں 30 علماء کو بھی اسٹیج پر بٹھاؤ کہ جب کوئی عالم بولے تو 30 کے 30 عالم اس کی تائید بھی کریں اور مجلس پر دھاک بیٹھ جائے کہ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ کتنے بنیادی عقائد کے مسائل ہیں، عوام اہل سنت کو پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ عوام نے اپنی ترجیحات کو بدل دیا۔ اگر آپ ترجیحات کو بدلے نا، یہ جو ممبر رسول ہے، جسے ممبر، اسے کیوں کہتے ہیں ممبر رسول؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہاں جو عالم بیٹھتا ہے نا، جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس ممبر کو رسول سے نسبت ہے، اور رسول کو مکے اور مدینے کے ممبر سے نسبت ہے، اور جس کو مکے اور مدینے کے ممبر سے نسبت ہو وہ جو بھی بولے گا وہ یا قول خدا ہوگا یا قول مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے میں آپ تمام کو کہنا چاہتا ہوں، آج عقائد اہل سنت میں عقیدہ ختم نبوت، اس کے خلاف مرزائی کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مرزائی کبھی عورتوں کے ذریعے، کبھی لڑکوں کے ذریعے، کبھی دولت کے ذریعے، کبھی لالچ کے ذریعے، کبھی کس ذریعے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ کفار پر نہیں کرتے، وہ ہندوؤں پر نہیں کرتے، وہ کسی اور پر نہیں کرتے، عقیدہ اہل سنت رکھنے والے اور ختم نبوت پر سر قربان کرنے والے، مال و دولت قربان کرنے والے اور اولاد کو قربان کرنے والے، ان کا شکار کرتے ہیں، کبھی لڑکی دے کر، کبھی دولت دے کر۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے علماء کو سننا چھوڑ دیا ہے۔ کتنا مزہ ہوتا آج یہاں پر پورے شہر چکوال کے علماء موجود ہوتے ہیں۔ میں ویسے نہیں بیان کر رہا، بلکہ ایک ترغیب دینے کی کوشش کر رہا۔ اس پورے علاقے کی ایک مجلس ہو نا، ایک مجلس ہو اور 40-50 مساجد کے امام بیٹھے ہوں اور شہر کے بڑے علماء موجود ہوں، اور ان میں سے کسی ایک کو بلا کر برننگ ایشو پر آپ گفتگو کروائیں، عقائد پر کرائیں۔ مسجدیں آباد ہونا رہ گئی ہیں، ہماری مسجدیں ترستی ہیں کہ بوڑھے تو آتے ہیں، نوجوان جن کے سجدوں کے لیے زمین تڑپ رہی ہے وہ جوان کہاں جا رہے ہیں؟ اگر علماء کو سنیں گے نا تو I am very sorry to say یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو خالصتاً خدا کے گھر کا تصور کر کے آئے ہیں، اپنے لباس کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو خدا کے گھر کے اعزازات اور تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بن کے سنوار کے لائے ہیں۔ آج دیکھیں ان لوگ جن کے سر پر ٹوپی تک نہیں ہے، اعتراض نہیں کرتا، یہ تربیت کی کمی ہے، یہ تربیت کی کمی ہے۔ حضرات گرامی، عاشق رسول خدا کے گھر میں آئے، دسترخوان رحمت پر بیٹھے، تو اس کے سر پر ٹوپی نہ ہو، اس کا پاک لباس نہ ہو، اگر اسے یہ یقین ہو کہ وہ رسول جو خدا سے واصل اور مخلوق میں شامل، جب اسے یہ یقین ہو کہ یہ مجلس نبی الانبیاء کی نظر میں ہے اور نبی دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنا سر بھی چھپائے گا، لباس بھی صاف لائے گا، اس یقین کے ساتھ اگر ان کی نگاہ میں آ گیا تو دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ اور یہ یاد رکھو، میں اپنے موضوع سے کافی ادھر ادھر ہو گیا ہوں، یہ یاد رکھو کہ ہمارا نبی، میں دلیل کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں،